اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے فخر کرنا، غرور کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے سود کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ سود لینا دینا، سودی کاروبار کرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں حرام ہیں، اور اگر کوئی آدمی سودی کاروبار وغیرہ کر رہا ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اللہ کی لعنتیں اس پر آئیں گی۔ اور اللہ نے کہا کہ جو آدمی سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتا، لینا دینا نہیں چھوڑتا، تو وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کون اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ تو بہرحال سود لینا دینا، سودی کاروبار کرنا، یہ سب کے سب چیزیں غلط ہیں۔ اور یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا، ایک دم گھمنڈ اس کے دل میں آ جاتا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کے درجوں کو نیچے کرنا ایک آدمی کی فطرت ہے۔ اگر کچھ اللہ دے ڈالا، کچھ سہولتیں آ گئیں تو آدمی کیا کرتا؟ اپنے آپ کو اترانے لگتا، گھمنڈ اس کے دل میں آ جاتا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا، دوسرے لوگ جو بھی رہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ بتایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں میرے پروردگار، میرے اور تمہارے پروردگار کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس آدمی سے جو گھمنڈ کرنے والا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے متکبر، اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے اور دوسروں کو معمولی سمجھنے والے، ایسے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے الگ تلگ رہنا، پناہ مانگنا، ایسے لوگوں سے ملنا، تعلقات رکھنا، یہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ بتائیں ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قارون ایک بہت بڑا دولت مند اور ایک بہت بڑا مالدار تھا۔ اب اسے غیر معمولی طور سے تکبر تھا، گھمنڈ یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہے میرے پاس، جو کچھ بھی پیسہ ہے، خزانہ ہے، یہ سب میرا اپنا کمایا ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اس کے اندر کوئی حق نہیں۔ میں محنت کرا، میں کمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے مال کو، اس کے ظاہری حالت کو دیکھ کر لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ ہمارے کو بھی ایسا دیا تو اچھا رہے گا۔ غلط بات ہے۔ جب قارون اپنا مال وغیرہ لے کر لوگوں کو بتاتا ہوا نکلا تو اب دنیا والے جو دنیا کے پیچھے رہتے بولے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قارون کو جیسا دیا گیا نا، ہمارے کو بھی ایسا اللہ دیتا تو کتنا اچھا تھا، ہمارے کو بھی ایسا ملتا تو اچھا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ بہتر چیز ہے، یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور یہ ہمیں اسے طلب بھی نہیں کرنا چاہیے، مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا گھمنڈ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اب اس کا نتیجہ ہوا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اسے بھی ہم زمین کے اندر دھسا ڈال، اس کے پورے خزانے کو بھی دھسا ڈال۔ جب اسے دھسایا گیا تو بولا کیا میرے خزانے کے واسطے، میرے پیسے کے واسطے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس جو دولت تھی، خالی اس کے چابیاں لے کر پھرنے والی ایک جماعت رہتی تھی، ایک جماعت خالی خزانوں کی چابیاں، تو خزانے کتنے رہیں گے؟ اب ذرا اچھا تعالیٰ نے اس کو جب دھسا دیا تو اب نیک بندوں نے کہا کہ دیکھو ہم بولے نہیں تمہارے کو، اگر ہمیں بھی اگر ایسا ہی ملتا تو گھمنڈ کی وجہ سے جیسے اسے دھسا دیا گیا، ہمیں بھی ویسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آتا۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے، دنیا والوں کے ظاہری حالت، ان کی ناز و نخرے، ان کے حالتوں کو دیکھ کر کبھی ہم دیکھنا بھی نہیں، اسے پرواہ بھی نہیں کرنا۔ ہمارے کیا بھی ضرورت ہے، اللہ ہمارے کو جو دیا الحمدللہ،
اللہ کا جیسا بھی ہے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ اب یہ بڑے لوگوں کی طرف رہنے میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس ہے اس پر ہمیں ناشکری پیدا ہوتی، اللہ اسے اتنا دیا نہ میرے کو کیا بھی نہیں دیا، تو ایک قسم کی ناشکری اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا گویا ایک انکار ہوتا۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ کریں کہ ان کو دیا گیا ہے، دنیا کی دولت ہے، دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیا، چند دن کے لیے دیا ہے، اور یہ چیزیں باقی رہنے والی بھی نہیں۔ وہ رزق ربی کا خیر و ابقیٰ، اللہ جو دیتا وہ باقی رہتا، اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے وہ باقی رہ رہا ہے۔ یہ سب دنیا والوں کا تھاٹ جو ہے، یہ اسے دیکھنا بھی نہیں، نظر بھی نہیں اٹھانا، اس کی طرف پرواہ بھی نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت، کب دیکھے تو بھی دوسروں کی طرف نظر، کب دیکھے تو بھی بھائی تیرے کو تو بھی اللہ دیا ہے نا، تجھے بھی تو اللہ تعالیٰ دیا ہے، اب دوسروں کی طرف نظر رکھیں گا تو آدمی کیا ہوتا، اپنی چیزوں پر اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا۔ اچھا متکبر تکبر کرنے والے کو قیامت میں چونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، چونٹیوں کی طریقے سے، اور لوگوں اسے پیروں سے رونتے رہیں گے، کھدلتے رہیں، کیونکہ گھمنڈ کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور یہ تکبر کرنے کی وجہ سے آدمی اکڑتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد اوندھے منہ گرتا، تھوڑی دیر کے بعد۔ اور اسی لیے بتایا کہ اگر تم اکڑیں گے، فخر کریں گے، کیا تمہیں لمبے ہو جائیں گے، کیا بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیا کچھ بھی نہیں، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہیں گے، پھر تمہارے کو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہاں پر اب دیکھیے سب سے بڑا گھمنڈ کرنے والا پہلے ابلیس شیطان جو ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، حکم اللہ کا تھا، اللہ جب حکم دیا تو کرنا چاہیے۔ اس نے بتایا میں کیسے سجدہ کروں، میرا درجہ آدم کے درجے سے اونچا ہے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا وہ، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی کا درجہ، مٹی سے آگ کا درجہ اونچا ہوتا ہے، میں جب اونچائی والا ہوں، بڑے مرتبے والا ہوں، تو مجھے میرے سے چھوٹے کے سامنے سجدہ کیا کرنا ہے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم دینے والا سب سے بڑا ہے، حکم دینے والا اللہ ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو دوسری بات نہیں سوچنا۔ یہاں بتایا لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، مسلم شریف کی روایت ہے، اگر وہ آتی کہ ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں بڑائی ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، تو بولا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور کیا ہو رہا ہے، بڑائی اور بزرگی جو ہے اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ جتنا بھی بڑائی کرے اس کے لیے لائق ہے۔ اب دوسرا کوئی آدمی وہ نہیں کرے گا، اور جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، اکڑ کے چلتا، گھمنڈ کے ساتھ چلتا، دوسرے لوگوں کو ریگریٹ کرتا، تو ایسے آدمی دوزخ میں جائیں گے، اور جنت میں جانے والے عاجز لوگ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہیں گے۔ اور دوزخ میں جتنے بھی جائیں گے گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، دوسروں کو حقیر کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ اچھا اور ایک بات یہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں گھمنڈ اور فخر کی وجہ سے، ذرا غور سے سنو بھائی بات، بعض لوگوں شان سمجھتے، کیا ہوتا ہے گھمنڈ اور تکبر سے بائیں ہاتھ سے کھاتے۔ اللہ تمہارے کو سیدھا ہاتھ دیا ہے، سیدھا ہاتھ اچھے کام کے لیے، کھانا پینا یہ ساری چیزیں، اور یہ چیزیں ہیں جو ہے غلط چیزیں جو ہیں ناپاک چیزیں، اس کے لیے یہ ہاتھ ہے۔ اب بڑی آج کیا ہوتا ہے شان سمجھتے لوگ، بائیں ہاتھ میں لے کے کھائیں گے، ٹیکا لگا لے کے کھائیں گے، پاؤں ایسا لمبے کر لے کو کھائیں گے۔ ارے اللہ کا رزق ہے رے، اللہ کے رزق ہے، قدر کرو۔ اور بائیں ہاتھ کے ساتھ او ہو معلوم ہوتا ہے بہت بڑی شان۔ ذرا غور کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو دیکھا دائیں ہاتھ سے کھا رہا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کیا کہا، گھمنڈ کی وجہ سے میں نہیں کھا سکتا، غلطی کر رہا، غلطی کرے تو بولے تو سن لینا، چپ کے کنڈل نہ کر لے کو نہیں رہنا۔ غلط ہاتھ آپ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، نہیں کھانا، فوری طور سے غلطی ہو گئی بھائی لے کے کھا لے۔ اب وہ گھمنڈ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، بڑا سمجھنے والا، دیکھو جتنے دنیا والے دکھیں گے آپ کو بڑے شان کے ساتھ، بڑے ہاتھوں کے ساتھ، اور بائیں ہاتھ میں لے رہا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا، بائیں ہاتھ سے پی رہا، تو پی لے کیا تو بھی کر لے، بائیں ہاتھ اچھے چیزیں سیدھے ہاتھ سے تو بھی کھا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کبھی بھی نہیں کھا سکے گا۔ گویا دیکھ کتنی بڑی بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا
اس کے بعد زندگی میں کبھی وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مان لینا، میں نہیں کھا سکتا ہے۔ گھمنڈ میں بڑے لوگوں کیا ہوتے، بولے تو انہیں بولا تو میں سننا کی، انہیں بولا تو میں کرنا کیا۔ اللہ کے رسول نے کیا بتایا، دیکھیے تو کبھی بھی نہیں کھا سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے دیکھا کہ زندگی بھر یہ ہاتھ اس کا بیکار ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اور پھر یہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ بے ایمانوں کا کام ہے، متکبروں کا کام ہے، شیطانوں کا کام ہے، اللہ کو نہیں ماننے والے لوگوں کا کام۔ اللہ کے نیک بندے کیا ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہمیں غلطی کرا، کوئی بھی اگر بتا دیا ہو گئی غلطی ہو گئی معاف کر لو گے، ہو گئی بات ختم ہو گیا۔ اچھا، اور ایک بات یہاں دیکھیے، تکبر کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، قیامت میں ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ 3 آدمیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اور ایک بات، المسبل ازار، یعنی اپنے ازار کو، پیجامے کو ٹخنے کے نیچے پہننا۔ ذرا یاد رکھو، مرد کے لیے ٹخنے کے اوپر پہننا ہے، یہ ٹخنا ہے ہمارا، یہ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت ٹخنے کے نیچے پہنے گی کپڑا۔ آج کل کیا ہوتا، ہمارے پاس جو لنگی آتی، پینٹ آتا، کوئی بھی آتا، اور وہ لٹکتے رہتا نیچے، اور بعض وقت تو اتنا لٹکتا کہ پورے کارپوریشن کا کچرا اس کے ساتھ آتے رہتا۔ اب آیا تو کھدل لے کو، لگا لے کو، غلط، اور سچ مجید نہیں آتا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے، نیچے پہنتے اور نماز میں آتے خود ایسا اوپر اٹھا لیتے۔ کیا مطلب، تمہیں حمام میں گئے، لٹک لے کو تھا، حمام میں گئے، اب حمام تو اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں گئے، ظاہر بات ہے آپ کے کپڑے کو لگا بھی ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ اب نماز کے وقت لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے اوپر اٹھا لیتے اسے، یعنی وہ چیز لگو ہے وہ سیف رہنا، کوئی کام بھی نہیں جانا وہاں پہ۔ یہ مطلب نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی مرد آدمی ٹخنے کے نیچے نہیں پڑنا، ٹخنے کے نیچے پہننا متکبروں کے علامت۔ اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہے، اور قیامت میں اللہ نیچے ٹخنے کے نیچے پہننے والے کو دیکھیں گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دیکھیے، کپڑا ہمیشہ مرد آدمی کا ٹخنے کے اوپر ہونا۔ آپ پہنتے خود، سلاتے خود ایسا سلا لو، سلا لو، اب کبھی پہ پہنو کہ ٹخنے کے نیچے نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیے، اب کپڑا ہے یہاں، زندگی میں کبھی بھی الحمدللہ ٹخنے کے نیچے ہمارا کپڑا نہیں اترتا۔ کیوں؟ ہم سلاتے نہیں ویسا، وہ سلائے تو شک رہتا، ڈاؤٹ رہتا، کئی کو کرنا جب حرام ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پہ بتایا، احسان جتانا۔ کسی کو آپ احسان کرے، کوئی بھی ضرورت ہے، پریشان ہے، مدد کرے، بھوکا ہے، خیر دے لیا، اچھی بات ہے، مگر بول کو بتانا۔ اور یہ بھی بہت پایا جاتا لوگوں میں، کیا رہے تو پریشان تھا تو میں دیا نہیں رہے تیرے کو، تیری مدد کرانے رہے میں، تیرا غلط، ختم ہو گئی، دے دیے، ہو گیا ختم۔ اللہ تعالیٰ بھی بول کو بتاتا ہے کہ میں تیرے کو اتنا دیا، تیرا اتنا ہے، تیرے اوپر اتنے احسان کیا۔ تیسری بات یہاں پہ بتایا، جھوٹی قسم کھا کر بیپار کرنا، تجارت کریں۔ میں صحیح بولتا ہوں، یہ قسم، اللہ کی قسم بھائی، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے، پاگل بیوقوف، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں تو کئی کو کر رہا، کون رہے تیرے کو کام کرو بولا، جھوٹ بول بول کے لوگاں دیتے، غلط، صاف بات، قولوا قولا سدیدا، صحیح بات بولو۔ آپ کو ملتا نہیں ملتا، جتنا لیتا آپ کا مال ہے بھائی، آپ ایک روپے کی چیز رہیں گی، آپ لو 1000 روپے لو، 100 روپے لو، تمہاری مرضی کی بات ہے، مگر یہ بولنا ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے، یہ کرنا، جھوٹ بول کے لوگوں کو دینا، دھوکہ دے کر دینا، یہ تمام چیزیں اللہ کو ناپسند ہے۔ یہاں 3 باتیں بتائی گئی، پیجامہ ٹخنے کے نیچے پہننا، کبھی بھی یاد رکھو حرام ہے، حرام۔ دوزخ میں جلنا پسند کرتے کیا؟ تم اگر نیچے پہنے تو میرے باپ کا کیا بھی نہیں جا رہا، میں اگر نیچے پہنا تو میرے بابا کا کیا بھی نہیں ہو رہا، مگر اللہ کے خلاف ہو رہا، اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا، نہیں آ رہا۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، کرنا چاہیے۔ اور آپ اس کے بعد نہیں اوپر پہنے تو لوگاں کیا تھے، بولنے دو، کیا فرق پڑ رہا ہے، لوگ کیا بھی بولیں۔ عبداللہ صاحب جو ہے خالد کا کپڑا لے کو پہننے کو آ گئے، ٹھیک ہے بولنے دو۔ باپ بیٹے کا کپڑا باپ پہن لیا بولے تو برا نہیں ہے، بیٹا باپ کا کپڑا پہنا تو برا نہیں ہے، وہ نہیں، میرا مقصد کیا ہے، میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں پہننا، بس ختم ہو گئی بات۔ دنیا کدھر بھی جاؤ، کیا بھی جاؤ، کدھر بھی جاؤ، اب وہ نیچے لٹکا لے کو رہتے، اور وہ بھی آج کل ایسے سے وہ آتے، وہ یعنی فیکٹری سے نکلتے خود تو دھو کر آیا تو پھٹے تک دھوتے نہیں لوگوں،
آج کل پینٹاں ایسے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج کل ایک فیشن بھی ہے، جتنے غلیظ چیزیں سب فیشن بن کے آتے رہتے، پیمانہ لگا کو پہنتے، قیمتی کپڑے، یہاں پھٹکو وہاں پھٹکو یہاں پھٹکو، سامنے پھٹکو پیچھے پھٹکو، ہر طرف سے دیکھتے جاؤ، کہاں سے کیا کیا دیکھنا ہے فوٹوਆਂ لیتے جاؤ، کپڑا قیمتی کپڑا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھو، پھٹے ہوئے کپڑے کو پیمن لگا کو پہننا اچھا ہے۔ یہ کپڑا میرا پھٹ گیا، ٹھیک ہے، وہ پہننا نہیں ہے، میں سی لیتا ہوں، پیمن لگا کر پہن لو، ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ اس کے بجائے پیمانہ جینٹا لگا لے کو یہ کر کو پہننا، یہ عیب ہے۔ یہ ایک زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے، اسے کپڑے تو لوگ کیا کرتے ہیں، عیب سمجھتے، اور تاریخ فیشن کسے بولتے بولے تو ہر بری چیز کو فیشن بولتے ہیں۔ وہ فیشن والے کیا کرتے ہیں، اب کوئی سا بھی کپڑا ٹیلر خراب کرا رہے گا، کئی وہ خراب کرنا، وہاں 2 پیمن لگا دیتے، وہاں 1 پیمن لگاتے، تو ایک رہتے ماشاءاللہ دیکھنے میں اب سب وہی چلتا۔ کوئی تو بھی ایک ایکٹر کو پہنا ڈالو بولے تو پورے دنیا والے ایکٹر بنتے، ایکٹرز بنتے، کیا کیا بنتے کہ معلوم نہیں۔ بہرحال کبھی بھی یاد رکھو، کوئی بھی کام اللہ کا حکم ہے کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کرو، اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا نہیں کرنا، مر گئے تو بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو بہرحال کپڑوں کو لٹکا کر پہننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اب دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہے۔ عاجزی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ گھمنڈ کا انجام برا ہوتا، اکڑ کے چل رہے ہیں تو گرتے، کس کے دانتاں ٹوٹتے، کس کا منہ پھٹتا، آپ کا منہ پھٹتا، آپ کا نقصان ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کبھی بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو میرے بھائیوں، یہ ایک برائی ہمارے اندر ہوتا ہے، انسان میں تعلقات کبھی اچھے بھی رہتے ہیں، کبھی خراب بھی ہو جاتے، کیا بھی اب ہو گیا تو غصے میں کیا رہے میرے ساتھ تو ایسا کرتا، کیا رہے ہو گیا، مطلب یہ کہ اب تم اپنے نیکیوں کو برباد کر رہے نہیں، اب جتنے چیزیں تمہیں بولتے جائیں گے تمہاری نیکیاں برباد ہوتے جائیں گے۔ ایسی چیزوں سے بچیے، اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی بات صحیح کرو، قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کرو، درست بات کرو۔ بیپار کر رہے ہیں آپ، کر لو، کیا بھی کر لو، منع نہیں ہے، آپ کی چیز ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ جتنا بھی لینا ہے لو۔ یہ بولنا میرے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو غلط چیزوں کو لوگوں کو دھوکہ دے کر دینا، تھکا کر ان کو دینا، اب پیسہ لیں گے ٹھیک ہے بھائی میں دے دیا، میں لے لیا، اب اگر آپ غلط چیز دیے بولے تو میں کیا، میں دل سے دعا کروں گا، آپ کے حق میں بد دعا کروں گا۔ جب میں بد دعائیں کروں گا، اب مثال طور پہ اب میں کھانے بیٹھا، افطار ہو رہا ہے، ایک چیز اچھی نہیں، کیا بھی نہیں بولتا، میرے دوستوں سے میری زبان سے کیا نکلے گا، دعا نکلیں گی۔ کوئی بھی دعا کرے گا، آدمی کیا بولے گا، کیا بھی 2 پیسے 4 پیسے 10 روپے کے واسطے آپ اپنا ایمان خراب کر لیے، اور وہ روزے کی حالت میں اب اس کے گھر میں جتنے لوگ اس چیز کو استعمال کرے ہوں گے سب کے سب کیا کریں گے، برا بولیں گے، بد دعا کریں گے، کیا جی پیسہ، ایسے پیسے میں کیا فائدہ، ایسی تجارت میں کیا فائدہ۔ صحیح کرو، صحیح معاملات کرو، اللہ تعالیٰ برکت دیتا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔